پسند کی تو خیر نہیں تھی، سیمی ارینجڈ تھی شادی، لیکن یہ بہت سیریس ٹاپک ہے اور بہت بھاری ٹاپک ہے، اس پہ آپ بات کریں. دیکھیں، ایک لڑکی کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بہت پیاری شادی ہوگی، تمہیں تمہارا میاں بہت خیال رکھے گا تمہارا، اور وہ جو لڑکی ہے اسپیشلی ہمارے کلچر میں، وہ 100% نہیں، وہ 200% ٹرائی کرتی ہے کہ اس کی شادی چلے. لیکن ایک مجھے گلہ ہے اس پوری سوسائٹی سے کہ وہ یہ نہیں سکھاتی ہماری بچیوں کو کہ واٹ از دا لائن، کہ بھائی یہ لائن میاں تو چھوڑو، کوئی انسان تمہارے ساتھ کراس نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں تمہاری سیلف ریسپیکٹ چلی جائے گی، تمہاری کانفیڈنس، خود پہ اعتماد ختم ہو جائے گا، خود پہ یقین ختم ہو جائے گا، تمہاری خوشیاں برباد ہو جائیں گی اگر یہ لائن تم نے کراس کرنے دی. تو مجھے کسی نے یہ نہیں سکھایا، مجھے ہمیشہ یہ سکھایا کہ بھئی میاں کا خیال رکھو، یہ کرو، کھانا پکاؤ، اس کے پیرنٹس کی ہمیشہ جی سنو. یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن دوسرا پہلو بھی یہ سکلز بتانی چاہیے اسپیشلی اپنی بچیوں کو کہ یہ بھی ہونا چاہیے. مجھے نہیں بتایا گیا اور مجھے 4 سال لگ گئے اس بات کو ریکگنائز کرنے میں کہ غلطی میری نہیں ہے. اگر مجھ پہ وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے یا میرے ساتھ تشدد کر رہا ہے تو وہ ساتھ میں مائنڈ گیمز بھی کھیل رہا ہے. مائنڈ گیمز کھیل رہا ہے یعنی تمہاری غلطی، ٹھنڈا کھانا کیوں دیا، اس لیے میں نے تمہیں فرائنگ پین سر پہ، ایسا ہوا. اور میں اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اتنا زیادہ یہ بات بار بار کہتا تھا کیونکہ وہ سائیکولوجیکل گیمز کھیل رہا تھا میرے ساتھ، کہ میں بلیو کرتی تھی کہ نہیں، اگر میں شاید زیادہ پیار کروں، زیادہ محنت کروں تو شاید وہ خوش ہو جائے گا. لیکن ایک انسان جو بیمار ہے، وہ ایک ایسا انسان جو اتنی جہالت کی حرکتیں کرے کہ کسی پہ ہاتھ اٹھائے، اس سے زیادہ جہالت کی حرکت ہو ہی نہیں سکتی. میں تو کتے پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی ہوں، آپ انسان چھوڑو. مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح میں وہ لائن ڈرا کروں. اس بیوقوفی میں مجھے 4 سال لگ گئے، ورنہ میں یہ جو طلاق کا ڈیسیژن تھا، اگر میں اسٹرانگ ہوتی اور مجھے تھوڑا اور ایکسپوجر ہوتا یا اور میری ٹریننگ ایسی ہوتی کہ بھئی یہ صحیح ہے اور یہ غلط. یہاں آپ اپنے آپ پہ زیادتی سہنا بھی گناہ ہے، زیادتی کرنا اور زیادتی سہنا بھی گناہ ہے. اگر یہ مجھے کسی نے بتایا ہوتا تو میری 6 مہینے میں میرے 3.5 سال ویسٹ نہیں ہوتے. مجھے ایک ہی دکھ ہے، مجھے طلاق کی بے حد خوشی ہے، مجھے بالکل غم نہیں ہے. مجھے غم اگر ہے وہ یہ کہ میں نے پرائم یوتھ اپنا ایک ایسے شخص پہ ضائع کر دیا جو کہ ابھی تک ویسا ہی ہے اور ادھر ہی ہے، اور اس کی وہی ذہنی گروتھ ہے اور وہی اس کی اسپرچل گروتھ ہے. جو میں تھی 21 ایئرز اولڈ، سو ویری لانگ ٹائم اگو. میری شادی ہوتے ہی چلی گئی تھی میں دبئی 1 سال اور 3 سال عمان. تو سوچے کہیں نہ میں جا سکتی تھی، نہ شرطوں کو بلایا ایک دفعہ. اچھا. تو شرطیں آئے بھاگتے ہوئے، تو میں نے کہا کہ بتایا ان کو کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. تو شرطوں نے کہا ڈومیسٹک مسئلہ، ڈومیسٹک کہہ کے چلے گئے. اب آپ سوچیں میرا کیا حال ہوا ہوگا کہ ایک آدمی جس کے اوپر میں نے کاپس بلائے ہیں وہ مجھے اسی کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. آگے میں ذکر نہیں کروں گی، ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈیٹیلز، بٹ بیس فزیکلی ویری ابیوسو ایز اے پرسن، رائٹ. تو آپ فزیکل ابیوز کرتے ہیں تو وہاں تک نوبت آتی ہے کہ آپ پولیس کو بلائیں، رائٹ. وہ میرے پاس کوئی اور تھا نہیں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی فیملی، نہ وہ مجھے پیسے دیتا تھا. مجھے بیکاز ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی، سائیکوپیتھس ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اسپیشلی میری. اور ان کو اور زیادہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کریں جو کہ میری طرح بہت جسے کہتے ہیں نا بہت اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ. جب میں بی پی ایل او میں تھی اور میرا باؤجی ہٹ ہوا تھا اور ہوائیں کا ایوارڈ تھا، چاہتے تھے کہ میری جیسی لڑکی کو وہ میک لڑکی، ایک لڑکی جو کہ سمپل سی ہے اور وہ جی کرتی ہے اور اس کا اتنا برین. تو ان جیسے مردوں کو شوق بھی نہیں ہے ایسی لڑکیوں سے شادی کرنے. وہ ڈھونڈتے ہی ایسی لڑکی ہیں جس کو وہ توڑ سکے. ہاں نہیں، طبیعت اس کی الٹی ہو،
تاکہ وہ دکھا سکیں کہ لک وٹ آئی ڈیڈ. ان کو مزہ آتا ہے اس طرح کا گیمز کھیلنے کا. تو اینی وے I would just like to say something on your show, کیونکہ میں I think پہلی دفعہ زندگی میں اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں. ایک دفعہ میں نے سرسری ندا یاسر کے شو پہ اس نے سرپرائز پوچھ لیا تھا مجھ سے تو میں نے ذکر کر لیا. لیکن میں یہ ضرور ایک ایڈوائز دینا چاہوں گی آج کل کی ینگر جنریشن کو کہ آپ کی جو بیبیز ہیں, ایک چیز آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ اچھا 2 انگلیاں مار سکتے ہیں, تیسری دفعہ لڑائی کرے تو تھپڑ مار سکتے ہیں, 1 انگلی سے مار سکتے ہیں. یہ سوال ہی آپ لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بہت آبسلیٹ سوال ہو گیا ہے, بہت پرانے خیالوں کا ایک سوال ہے. آپ لوگ کو یہ دیکھنا چاہیے اور یہ ہدایت دینی چاہیے اپنے بچوں کو کہ ایک لڑکی جس کو آپ اپنے باپ کے شیلٹر سے اٹھا کے اپنے گھر لے کے آئے ہیں, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اتنا ہی پروٹیکشن, اتنی ہی عزت, اتنا ہی پیار, اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جو اس کے باپ نے دیا. پہلی بات, اب وہ آپ کے بچوں کی ماں بھی ہے تو دگنا آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ دگنا اس کو پیار دیں, عزت دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں لڑائیاں نہیں کریں. میں نے ان سے انٹروڈکشن کرایا, وہ بہت پسند کرتے تھے ان کو, اور ان کے جو بزنس ایتھکس تھے ان کو بہت پسند کرتے تھے. واز اے ویری ڈسپلنڈ مین. لیکن میں نے 3-4 مہینے میری بات پکی ہو, بٹ 3-4 مہینے انہوں نے مجھے دیے ڈیسائیڈ کرنے کے. 4 مہینے میں کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے. بٹ اینی وے, نو بڈیز فالٹ. ڈنر بس اس زمانے میں کاپر کیٹل اور سنوپی پہ ڈنر کر لیتے تھے تو بہت بڑی ڈیٹ سمجھی جاتی تھی. مائی پیرنٹس ور ویری براڈ مائنڈیڈ. پڑھائی میں جب تک میرے 10 out of 10 آ رہے ہیں, A's آ رہے ہیں, تب تک میں کام جو کرنا چاہوں کر سکتے. بہت مشکل ہے, اس کے لیے آپ کو ایک پورا سپورٹ سسٹم چاہیے, اور سب سے زیادہ آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ صرف آپ اپنے آپ کو اس سے نکال سکتے ہیں, اور اس میں سوسائٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں اتنی چھوٹی تھی جب میری طلاق ہوئی, اور اس وقت میں سمجھتی تھی میری زندگی مجھ سے کون شادی کرے گا. اٹ واز لائک ڈیوس. اب جا کے میں یہ ریئلائز کرتی ہوں کہ میں اتنی چھوٹی عمر میں ایسا کیوں سوچتی تھی, جب میں اب سوچتی ہوں کہ ابھی تو میری پوری زندگی باقی ہے, ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. لیکن یہ بس ہماری کنڈیشننگ ہے, یہ ہماری ٹریننگ ہے جو کہ غلط ہے.